الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود السلام کے بعد، محترم ناظرین، قصص القرآن کے اس سلسلہ وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہماری گفتگو آج کی اس ملاقات، اس نشست میں حجۃ الوداع سے متعلق جاری ہے، اور بات پہنچی تھی ہماری کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں جو خطاب فرمایا تھا مسلمانوں سے، وہ تاریخ اسلام کا ایک بہت ہی اہم خطاب تھا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا والوں کو امن و امان، سلامتی اور اسلام کی دیگر دوسری بہت ساری پاکیزہ تعلیمات کا پیغام آپ نے کیا ہے پہنچایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطاب میں مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے کا خون اور اسی طرح ایک دوسرے کے مال کی حفاظت کا حکم دیا، اور کہا کہ آپس میں تمہارا ایک دوسرے کا خون، ایک دوسرے کا مال ویسے ہی حرام ہے جس طرح آج کا دن یوم عرفات تمہارے اس مہینے ذی الحج کا حرمت والا مہینہ اور اس شہر مکہ جس طرح حرمت والا ہے، عظمت والا ہے، اسی طرح آپس میں مسلمانوں کا ایک دوسرے کا خون اور ایک دوسرے کا مال بھی حرام ہے، اور اس کی بھی کیا ہے عظمت اور احترام ہونا چاہیے۔ اسی خطاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَمَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَانَةٌ فَلْيُؤَدِّهَا إِلَى مَنِ ائْتَمَنَهُ عَلَيْهَا، جس کے پاس کوئی امانت ہو فَلْيُؤَدِّهَا، تو اسے ادا کرے، اسے لوٹا دے، إِلَى مَنِ ائْتَمَنَهُ عَلَيْهَا، جس نے وہ امانت اس کے پاس رکھی تھی، یعنی امانت میں خیانت نہ کرے بلکہ امانت کو کیا ہے لوٹا دے۔ آپ نے فرمایا أَلَا إِنَّ كُلَّ شَيْءٍ من امر الجاہلیہ تحت قدمی موضوع، اے لوگو یاد رکھو، جاہلیت کے جتنے معاملات تھے، رسم و رواج تھے، یہ سب آج میرے قدموں کے نیچے ہیں، یعنی جاہلیت کے سارے رسم و رواج اور باطل اعمالوں کو میں ختم کر رہا ہوں، شرکیہ اعمال، شرکیہ افکار، عقائد، یہ سب کو میں اپنے قدموں کے نیچے رکھ کر کیا ہے ختم کر رہا ہوں۔ وَرِبَ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوع، اور جو کچھ سود ربا پایا گیا تھا جاہلیت میں، یہ سب بھی کیا ہے آج ختم کیا جائے، اور میں اپنے قدموں کے نیچے یہ سب کیا ہے رکھ رہا ہوں۔ اسی طرح وَإِنَّ دِمَاءَ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ، اور جاہلیت کا جو خون تھا یہ سب بھی کیا ہے میرے قدموں کے نیچے، یعنی جاہلیت میں جو چلے آ رہا تھا سود کا نظام اور لین دین، اور جاہلیت کا معاملہ جو تھا خون خرابہ کا، کہ لوگوں نے کسی کا خون کیا تھا، یہ سب کیا ہے اب کوئی کسی سے بدلہ نہ لے، کوئی کسی سے سود نہ لے، خون کا بدلہ خون نہ کرے، بلکہ یہ ساری چیزوں کا کیا ہے ختم کیا جائے، یہ سلسلہ بد امنی کی کیا ہے ختم ہونی چاہیے۔ اسی خطاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، تم عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ عورتوں سے مراد وہ عورت جو کسی مرد کی زوجیت اور اس کے ماتحت ہو۔ ہماری بیویاں، ہماری عورتیں جو ہماری زوجیت میں ہیں، ہماری ماتحت ہیں، ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں فرمایا، میدان عرفات میں خطاب کے موقع پر وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، تم عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، خیر اور بھلائی کا معاملہ کرنا۔ فَإِنَّهُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ، کیونکہ یہ عورتیں تمہارے پاس عوان ہیں،
عوان جمع ہے عانیہ کی، اور عانیہ کہا جاتا ہے قیدی کو۔ تو جس طرح قیدی ماتحت اور مجبور ہوتا ہے اور اس کے کنٹرول میں ہوتا ہے جس نے اسے قید کیا ہے، اسی طرح یہ عورتیں تمہارے پاس قید ہیں، کیونکہ تم نے ان سے نکاح کر لیا۔ اب ان کا کہیں اور جانا ان کے لیے جائز نہیں، بغیر تمہارے اجازت کے گھر کے باہر نکلنا ان کے لیے جائز نہیں۔ بہت سارے معاملات عورتوں کے ایسی ہیں کہ اگر عورت تمہاری زوجیت میں آ جائے تو عورت کو بہت سارے کام کرنے کے لیے شوہر کی اجازت کی ضرورت پڑتی ہے۔ فَإِنَّهُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ، تم اپنے عورتوں کے ساتھ خیر اور بھلائی کا معاملہ کرنا، کیونکہ یہ عورتیں تمہارے پاس قیدیوں کے مانند ہیں، آزاد نہیں ہیں اب، کیونکہ تمہارے ماتحت تمہاری زوجیت میں آ گئی، تم نے اپنی زوجیت میں انہیں کیا ہے، قید کر لیا ہے۔ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فرمایا وَإِنَّكُمْ إِنَّمَا أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس امانت ہیں عورتیں، اس امانت کی حفاظت کرنا۔ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، اور تم نے ان کی اپنے لیے ان کو حلال کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمے کے ذریعے، یعنی اللہ کا حکم، اللہ کی شریعت، اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عورتیں تمہارے لیے حلال کیا ہے۔ عقد نکاح ہوا تب جا کر کے وہ عورت تمہارے لیے کیا ہے، حلال ہوئی۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، تو عورتوں کے معاملے میں اتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرتے رہنا۔ وَاسْتَوْصُوا بِهِنَّ خَيْرًا، اور ان کے ساتھ خیر اور بھلائی کا معاملہ کرتے رہنا۔ آپ نے فرمایا الا هل بلغت اللہم اشہد، اے لوگو کیا میں نے تم تک پیغام پہنچا دیا، دینی تعلیمات پہنچائی کہ نہیں پہنچائی؟ اللہم فاشہد، اے اللہ تو اس پر کیا ہے، گواہ بن جا۔ آگے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایہا الناس انما المؤمنون اخوہ، اے لوگو انما المؤمنون اخوہ، یقیناً ایمان والے آپس میں کیا ہے، بھائی ہیں۔ لا يحل لامرئ مال اخیہ الا عن طیب نفس منہ، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی کا مال حاصل کرے مگر اس کی اجازت سے۔ اس کی اجازت ہو تو مال کو حاصل کر سکتا ہے، اگر اجازت نہیں تو مسلمان کا مال نہ لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطاب میں اور فرمایا ان ربکم واحد، اے لوگو تمہارا رب پروردگار، خالق، رازق، جو تمہیں زندگی دیتا ہے، تمہیں موت دیتا ہے، ربکم واحد، تمہارا رب واحد ہے، ایک ہے۔ وَإِنَّ أَبَاكُمْ واحد، اور تم سبھوں کا باپ بھی ایک ہے۔ كُلُّكُمْ لِآدم، تم سب کا باپ آدم ہے۔ وَآدَمُ مِن تُرَاب، اور آدم کو اللہ تبارک و تعالی نے مٹی سے بنایا۔ یہ تمہاری حقیقت ہے کہ تمہاری تخلیق مٹی سے ہے اصل۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تو یاد رکھو کہ تمہارے رب کے نزدیک سب سے زیادہ اسے عزت حاصل ہے اتقاکم، جو جتنا زیادہ متقی پرہیزگار ہوگا۔ مال، حسب، نسب، علاقائیت کی بنا پر کسی کو عزت نہیں، بلکہ عزت اگر ہے تو صرف تقوی، کیونکہ تم سب ایک ہی باپ کے بیٹے ہو، اور وہ باپ اسے اللہ تبارک و تعالی نے آدم کو مٹی سے بنایا، تو کوئی حق نہیں بنتا کسی کا کہ کوئی کسی پر کیا ہے، فخر کرے یا غرور اور گھمنڈ کرے۔ اگر کسی کو عزت ہے، مقام و مرتبہ بلند ہے، اتقاکم، تو جو تم میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہو۔ لیس لعربی فضل علی اعجمی الا بالتقوی، کسی عربی کو کوئی فضیلت نہیں کسی عجمی پر، غیر عربی پر، الا بالتقوی، مگر صرف تقوی اور پرہیزگاری پر۔ یعنی کسی عربی کو کوئی حق نہیں کہ کسی عجمی پر فوقیت اور اپنے آپ کو فضیلت والا سمجھے، کیونکہ فضیلت اس سے نہیں، فضیلت اگر کسی کو کسی پر ہو سکتی ہے تو وہ تقوی اور پرہیزگاری۔ کیا پیاری تعلیمات،
کہ اس تعلیم، اس دین اسلام میں حسب نسب کا کوئی اعتبار ہی نہیں، علاقائیت کا کوئی اعتبار ہی نہیں، عرب ہونا، عجمی ہونا، اس کا کوئی اعتبار ہی نہیں۔ اسی لیے دین اسلام تمام جہاں کے لوگوں کے لیے تھا، اور قیامت تک یہ دین کیا ہے، اس قابل رہے گا کہ لوگ اسے تسلیم کریں اور اس پر عمل کر سکیں۔ اسی لیے اگر دیکھا جائے حضرات، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک اس دین اسلام کی خدمت صرف عرب کے نصیب میں نہیں رہا، بلکہ عجم کے نصیب میں بھی یہ بات رہی۔ مثال کے طور پر غزوہ خندق کے موقع پر خندق کی کھدائی کا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رہنمائی کی اور بتایا کہ خندق کی کھدائی ہو جائے، وہ کون تھا؟ وہ کوئی عرب میں سے نہیں تھا، بلکہ عجمی تھا، اور فارس سے اس کا تعلق تھا، اور وہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ۔ اسی طرح بعد میں بھی دیکھ لیا جائے، اللہ کے رسول کی دنیا سے رخصت ہونے کے بعد، صحابہ کرام کے رخصت ہونے کے بعد بھی ہمیشہ پایا گیا کہ جس طرح عرب حضرات دین اسلام کی خدمت میں اور دین اسلام کو بلند کرنے میں تھے، اسی طرح عجم کے لوگ بھی کیا ہے، انہوں نے پورا اس میں حصہ لیا۔ صحیح بخاری جو سب سے صحیح کتاب قرآن مجید کے بعد ہے، اس کتاب کو جمع کرنے والا، احادیث کا مجموعہ ایک جگہ اکٹھا کرنے والا کوئی عرب شخص نہیں تھا، بلکہ ایک عجمی تھا۔ تو الغرض کہنا یہ تھا کہ اللہ کے رسول کا یہ پیغام، لا فضل لعربی علی عجمی الا بالتقوی، کسی عرب کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں دین اسلام میں مگر صرف کیا ہے، تقوی اور پرہیزگاری کی بنیاد پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسی خطاب میں میدان عرفات میں ایک بات یہ بھی کہی، ان اللہ قد قسم لکل وارث نصیبہ، اے لوگوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہر ایک کا نصیب وراثت میں مقرر کر دیا ہے۔ اللہ نے قسم لکل وارث نصیبہ من المیراث، وراثت میں اللہ تبارک و تعالی نے ہر وارث کا نصیب کیا ہے، مقرر کر دیا، حصہ مقرر کر دیا ہے۔ مطلب یہ کہ اگر کسی کا انتقال ہوا تو اس شخص کا جو انتقال ہوا ہے، فوت شدہ شخص، اس کا باپ ہے، اس کی ماں ہے، اس کی بیوی ہے، اس کے اولاد لڑکے لڑکیاں ہیں، اس کے بھائی بہن دوسرے رشتہ دار ہیں، ان سبوں کو کیا حق ملنا چاہیے، کیا حصہ ملنا چاہیے مرحوم کی فوت شدہ شخص کی جو ہے مال سے، یہ سب اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بارے میں بتا دیا ہے اور تعلیم دی ہے۔ وَإِنَّهُ لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ، اور کسی وارث کو وصیت نہیں کی جا سکتی۔ مطلب یہ کہ انسان کی اپنی بیوی، انسان کی اپنی اولاد، یہ سب کا حصہ اس کی وراثت میں ہے، تو اسی لیے انسان کو اجازت نہیں کہ اپنے ورثہ میں سے کسی کو کیا ہے، وصیت کر دے کہ ہاں میرے دنیا سے رخصت اور وفات ہو جانے کے بعد میرے بیٹے کو یا میری بیوی کو اتنا حصہ دے دیا جائے۔ اس کی کوئی گنجائش نہیں شریعت میں، کیونکہ اللہ نے خود جو ہے اس بات کی ذمہ داری لی ہے کہ ورثہ کا حصہ وہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے جو بیان کیا ہے اسی کے مطابق کیا ہے، تقسیم ہوگا۔ آگے فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وَلَا تَجُوزُ وَصِيَّةٌ فِي أَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ، ہاں ایک تہائی مال سے زیادہ کسی کو وصیت نہیں کی جا سکتی۔ یعنی ورثہ کو چھوڑ کر دوسرے عام لوگ ہیں، ان کو اگر کوئی وصیت کرنا چاہے تو وصیت کر سکتا ہے، لیکن وصیت بھی جو کرے پورے مال کا نہیں، آدھے مال کا نہیں، بلکہ ایک تہائی مال، اس سے زیادہ آگے نہیں بڑھنا چاہیے، تاکہ کچھ مال رہ جائے جو کہ ورثہ کے حصے میں آ جائے۔ تو کتنی پیاری تعلیم یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادھر تھی کہ وراثت کا جو معاملہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے بیان کر دیا۔ اسی لیے اگر دیکھا جائے حضرات، وراثت کا مسئلہ ایک اتنا اہم مسئلہ ہے کہ قرآن مجید میں اگر غور کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نساء میں وراثت کے بارے میں جو ہے ذکر فرمایا، اور کس کو کتنا حصہ ملنا چاہیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بارے میں بھی کیا ہے، ہمیں بتا دیا، اور ہمارے لیے یہی خیر اور بھلائی کا راستہ، بھلائی ہے کہ ہم اس کو کیا ہے،
خوش دلی کے ساتھ کیا ہے قبول کریں۔ اسی لیے اگر دیکھا جائے ہم اپنے علاقوں پر، خاص طور پر بر صغیر ہندوستان، پاکستان وغیرہ میں یہ جو ماحول بن چکا ہے کہ جو ہے وراثت میں اپنے حساب سے ہم وراثت کو تقسیم کریں، یہ سراسر کیا ہے غلط ہے اور اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ یہ ایک قسم کی بے انصافی ہے جس کے بارے میں حساب و کتاب قیامت والے دن ہوگا۔ قرآنی تعلیمات کا انکار کرنا، اس کا رد کرنا ہے۔ آپ اپنے حساب سے مال کو تقسیم کریں یا کہ جس طرح اللہ نے تقسیم کرنے کا حکم دیا ہے، غور کرنے کی بات ہے۔ اسی لیے جب بھی وراثت کے تقسیم کا معاملہ آئے تو شریعت کی جو تعلیمات ہے، جو نظام ہے وراثت کا، اسی کے ہم اتباع کریں اور اسی کے حساب سے ہم مال کو تقسیم اور مال کو کیا ہے لوگوں کے درمیان بانٹنے کی کیا ہے، ورثہ کے درمیان بانٹنے کی کیا ہے کوشش کریں۔ فوت شدہ شخص، اس کی بیوی کا کیا حصہ ہے شریعت نے بتا دیا ہے۔ اگر جو ہے اس کی اپنی اولاد ہے، اولاد میں لڑکے لڑکیوں کا کیا حصہ ہے شریعت نے، بلکہ قرآن مجید میں جو ہے اس کے بارے میں کیا ہے تعلیم ہے۔ اسی لیے بہت بڑی غلطی کا ارتکاب بسا اوقات بعض حضرات کر بیٹھتے ہیں کہ اگر لڑکی کا بیٹی کا نکاح ہو چکا ہے تو اب اس کا وراثت میں کوئی حق نہیں۔ یہ سراسر اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ وراثت میں جو ہے بیٹی کا پورا حق ہے، اگرچہ اس کی شادی کیوں نہ ہو جائے، صاحب اولاد کیوں نہ ہو جائے، لیکن بیٹی کا ماں باپ کے مال میں وراثت میں کیا ہے پورا حق ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم اور یہ تأکید وراثت سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں کیا اور فرمایا ان اللہ قد قسم لکل وارث نصیبہ۔ اے لوگو، اللہ تبارک و تعالی نے ہر وارث کا حصہ وراثت میں کیا ہے بتا دیا ہے۔ مطلب یہ کہ فیصلہ ہو گیا ہے، اب تم اپنے طرف سے کوئی فیصلہ کرو، اپنے طرف سے کوئی رائے پیش کرو، اپنے طرف سے کوئی حصہ کسی کا مقرر کرو، اس کی کوئی گنجائش شریعت اسلامیہ میں نہیں ہے۔ یہ رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے میدان عرفات کی خطاب کا خلاصہ، ورنہ اگر تفصیل میں جانا چاہیں تو اور بھی بہت ساری باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی۔ تفصیل کے لیے آپ خود جو ہے سیرت کی کتابوں کی طرف رجوع کریں، انشاءاللہ مزید تفصیل آپ کو اس بارے میں کیا ہے مل سکتی ہے۔ آج کی اس ملاقات میں اور اس نشست میں حضرات اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ مزید اور باتیں انشاءاللہ حجۃ الوداع سے متعلق اگلی نشست، اگلی ملاقات میں، اس وقت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم